السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ پیام اسلام چینل سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ انفال آیت نمبر 61 اور 62 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن جَانَهُ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ عَلَيْهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اسلام امن و آشتی کا دین ہے۔ پچھلی آیت میں بڑے واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار سے مرعوب ہو کر نہ رہو، دب کر نہ رہو، بلکہ ان کے ساتھ ہر طرح کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، بزدلی نہیں دکھانی چاہیے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر کفار امن چاہیں، صلح کرنا چاہیں تو اس بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے۔ تو فرمایا وَإِن جَانَهُ لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ اپنے بازو جھکا دیں، سلامتی کی طرف آ جائیں، فَاجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی جھک جائیں۔ یعنی اگر وہ آپ کا مخالف فریق جو ہے وہ مناسب شرائط پر صلح کی طرف رجوع کرے تو اللہ فرماتے ہیں تم بھی صلح کی طرف آ جاؤ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کرو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی دشمن جب صلح اور امن کی طرف جھکے تو تم بھی اس کی طرف جھک جاؤ اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ یعنی صلح کا جواب اللہ فرماتے ہیں صلح جوئی سے دو۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں آپ کو دھوکہ دینے کا، یخدعوک دھوکہ دینے کا، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو اللہ آپ کے لیے کافی، آپ فکر مند نہ ہوں۔ اگر وہ دھوکہ دینے چاہتے ہیں، ان کا ارادہ یعنی وہ سازش کوئی بن رہے ہیں، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنی مدد کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی ایسا نہیں ہے، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، وہی تو ہے اللہ، بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، جو مدد کرتا ہے اور نصرت کرتا ہے ایمان والوں کی، مدد بھی کرتا ہے اور نصرت بھی کرتا ہے۔ کہ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے جو نیک بندے ہیں اور جو صحابہ اکرام کے دور کو لیجئے، جہاں وہ ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے والے تھے کہ جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنا خون گرایا۔ یعنی وہ اتنے مخلص لوگ تھے۔ سابقہ اقوام میں کا اگر تقابل کیا جائے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو قرآن کہتا ہے کہ اس کی قوم کے لوگ اپنے نبی کے ساتھ ایسے مخلص نہیں تھے۔ یعنی سورۃ مائدہ میں یہ فرمایا گیا آیت نمبر 24 میں، فَاذْهَبْ، جب موسیٰ علیہ السلام پر جو وقت آیا، جہاد کا وقت آیا، تو کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ جا، تو جا، تیرا رب جائے، جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے۔ یعنی اتنی پھر موسیٰ علیہ السلام کی بیزاری کا یہ عالم تھا تو آپ نے فرما دیا رب انی لا املک الا نفسی واخی، اللہ میں اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اللہ اب ان میں اور میرے درمیان، یعنی یہ بد دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کہ اب ان میں اور میرے میں علیحدگی ڈال دے۔ یعنی صحابہ اکرام کی جو جان ساری کی مثالیں ہیں غزوہ بدر میں دیکھ لیا جائے، اور اس سے پہلے مقام صفرا پر جب مشاورت ہوئی تو بڑی اس میں صحابہ کرام نے بڑے جذبے کے ساتھ جو ہے اپنے یعنی
مدد کا، نصرت کا اور اعلان کیا۔ دیکھیں کچھ لوگ تھے ایسے، ان کے دلائل واقعتاً اس ٹھوس تھے کہ بھئی ہم کیسے لڑیں گے، ہماری تعداد بھی کم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار فرما دیتے کہ مشورہ، یعنی مشورہ جو ہے نا، آپ ہمیشہ ہر کام میں مشورہ کیا کرتے، تو اس مشورے میں جب آپ موجود تھے تو مہاجرین میں سے حضرت مقداد جو ہیں وہ کھڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ جدھر جانے کا حکم دیں ہم ہر طور پر تیار ہیں، چلیں گے۔ ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں کہیں گے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تم موسیٰ تو اور تم جا کر لڑو۔ نہیں، اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمایا، لیکن حضور اس وقت جو تھے انصار سے، دیکھیں مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ گئے، جو لوگ آپ کے ساتھ گئے تھے وہ تو آپ کے دیوانے تھے ہی تھے، اب جو مدینہ میں موجود لوگ تھے، انصار تھے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، آپ ان کی رائے بھی معلوم کرنا چاہتے تھے کہ بھئی ان لوگوں کا کیا خیال ہے، کیونکہ ان پہ یہ چیز بڑی ڈیپینڈ کرتی تھی کہ وہ لوگ کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ تو آپ بار بار آپ ان کی طرف دیکھ رہے تھے، تو ان میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس بات کو بھانپ گئے، وہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول شاید آپ کا روئے سخن، یعنی آپ کا جو اشارہ ہماری طرف ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں، تو پھر انہوں نے کہا لَقَدْ آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ، یعنی ہم آپ پر ایمان لا چکے، آپ کی تصدیق کر چکے، آپ کو اللہ کا سچا رسول مان چکے ہیں، اور ہم ہر طرح سے، ہر طرح کی آپ کی جو نا اطاعت کا ارادہ کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ آپ ہمارے پاس آپ یعنی آپ کی حکم کی تعمیل کے علاوہ کوئی رستہ نہیں، ہم ہر صورت یعنی انہوں نے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر آپ اپنی سواری سمندر میں ڈال دیں گے تو ہم بھی آپ کے پیچھے اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے، اور خدا کی قسم آپ ہمیں کہیں گے تو ہم برق الغماد، یعنی یمن کا شہر ہے، تک جا پہنچیں گے، چاہے اس میں ہماری اونٹنیاں لاغر ہو جائیں، ہم کوئی ہرگز گوارا نہیں کہ ہم آپ جو ہے ہمیں لے کر دشمن سے جا ٹکرائیں اور ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں انہوں کی جان نثاری کا جو عالم تھا اس میں یعنی وہ فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اللہ کی برکت کے بھروسے سے ہم آپ کو لے چلیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت سعد کی یہ باتیں سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، تو آپ نے بدر کی طرف پھر کوچ کرنے کا حکم دیا۔ یعنی یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں غیب سے مدد کروں۔ اگر وہ بات یہ ہے کہ اللہ اس میں آیت میں جو فرمایا گیا، ان آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں، اگر وہ صلح کی طرف آئیں تو آپ بھی صلح کی طرف آ جائیں، اور یہ مت سوچیں کہ ہم صلح کی طرف، اگر وہ دھوکہ دینا چاہیں گے تو اللہ کہتے ہیں میری مدد و نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ جنگ بدر کے بعد کے جو سارے حالات ہیں یا اس سے پہلے کے حالات، یعنی تفصیل کے ساتھ سورۃ انفال میں اس کا ذکر ہے۔ ہم جب قرآن کو کھول کے پڑھیں گے تو ہمیں ہر چیز کی رہنمائی مل جائے گی۔ جو باتیں ہم خام خواہ بدگمانیاں دل میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں ایسا کہ فلاں، جب قرآن کو کھول کر پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں ان کی کلیئرٹی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے۔ یہ اللہ کا وہ پیغام ہے جس میں اللہ نے پوری دنیا کی، پوری انسانیت کے جو ضروریات ہیں ان سے متعلق اللہ نے سب چیزیں کھول کر بیان کر دی ہیں، اور اس میں اگر کوئی تشریح کی مزید ضرورت ہو تو ہمارے لیے حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔